نہ بجلی کا ریلیف ملا اور نہ جو ہے وہ پیٹرول کا ریلیف ملا. صحیح. جی ایاز صاحب، حکومت کے ہاتھ میں اگر کچھ نہیں ہے تو عوام تو حکومت کو ہی دیکھے گی نا، ظاہرہ انہی کے نمائندے ہیں، اور کس کو دیکھنا ہے عوام نے؟ پھر جب وعدے کرتے ہیں تو وہ پورے کیوں نہیں کر پا رہے؟ وہ محمد علی مرحوم اداکار ہوا کرتے تھے تو وہ عدالت کے سین میں نا جج سے انصاف مانگتے تھے تو بیچارہ جج کام جاتا تھا، وہ اس طرح سے انصاف مانگا کرتے تھے. تو میرا بھی دل کر رہا ہے اس طرح سے میں اپنے پرائم منسٹر صاحب سے وہ لیوی واپس کم از کم مانگ لوں کہ پرائم منسٹر صاحب میری لیوی واپس کر دیو. اگر تسی بجلی نہیں سستی کر سکتے، وہ آپ کے اختیار میں نہیں ہے. بات وہی ہے کہ وہ لیوی بڑھانی تھی، بڑھا دی. یہ اصل میں نا دعا آپ کو اندازہ نہیں ہے، یہ بڑے اچھے پرفارمر ہیں، یہ ایسا کمال پرفارمنس دے رہے ہوتے ہیں کہ بس اش کر اٹھے بڑے بڑے اداکار. لیوی بڑھانا، اس کو کیسے انہوں نے وہ کرنا تھا، اس کو کمپنسیٹ کرنا تھا کہ دیکھیں جی بس یہ اب بجلی چند ہفتوں کی بات ہے، بجلی سستی کر دیں گے، بس ختم ہوگی بات. ایک کلیئرٹی سے بات ہوتی ہے نا کہ جی ہم یہ فلاں تاریخ کو یا آج میں اناؤنس کر رہا ہوں کہ ہم سستی کرنے جا رہے ہیں، وہ والا سین نہیں تھا. اور باقی آئی ایم ایف سے آپ کیوں شکوا کرتے ہیں؟ آئی ایم ایف والے ہو گئے اور ہماری اشرافیہ، دونوں اشرافیہ کے نمائندے ہیں. انہیں نہیں فرق پڑتا کہ بڑے لوگوں کو کوئی ریلیف مل رہا ہے، وہ کہتے ہیں جی ویری گڈ، کیونکہ یہ خود بڑے لوگ ہیں اس لیے یہ شاید خوش ہوتے ہوں گے بڑے لوگوں کو ریلیف مل رہا ہے. مجھے ایک چیز کی بڑی حیرت ہوئی، مجھے یوں لگ رہا تھا یہ تاثر شاید میں نے یہ لے لیا تھا مسلسل، کیونکہ یہ بات ہو رہی تھی ہمارے شو میں، یہ بات مسلسل ہو رہی تھی کہ وزراء تنخواہیں نہیں لے رہے. ہم یہی سمجھ رہے تھے نا کہ شاید یہ تنخواہیں نہیں لیتے، صرف مراعات ہیں جو ان کی، وہ ہم کہہ رہے تھے کہ وہ بھی بہت ٹو مچ ہیں، کوئی پٹرول ہوگا، کوئی دفتر شفتر کے معاملات وہ جو بھی ہوں گے، پھر یہ بطور ایم این اے بھی لے رہے ہیں پیسے. اب پتہ چلا کہ یہ تنخواہیں اگر نہیں لے رہے تھے تو تنخواہیں بڑھانے کی ضرورت نہیں تھی. جب تنخواہیں بڑھا دیں تو اس کا مطلب ہے یہ تو تنخواہیں بھی لے رہے ہیں. اب دیکھیں میری معصومیت دیکھیں، سادگی دیکھیں، اور آپ نے بھی مجھے صحیح بات نہیں بتائی دعا بالکل کہ نہیں یہ غلط بات ہے کہ یہ تنخواہیں نہیں، معصومیت کا فائدہ اٹھا لیا آپ نے بھی. آپ اندازہ کریں کوئی قطن کوئی عوام شمام کوئی کچھ نہیں بیچتے، کسی کو فکر نہیں ہے. باقی ساری باتیں چھوڑیں، آپ یہ دیکھ لیں بھئی یہ جو ایوارڈز ملے ہیں مطلب وہ انور مجید صاحب کو مل رہے ہیں، وہ ایک اور وہ جس پہ فراڈ کے الزامات ہیں مختلف ملکوں میں، اس کو آپ ایوارڈ دے رہے ہیں. مطلب آپ ایکسٹریم لیول تک لوگوں کے پیشنس چیک کر لیے مرخل آپ نے، اور آپ کو لگتا ہے کہ ان کے ساتھ جو بھی کریں گے کم ہے، اس لیے وہ چھتر مارنے والے ہی شاید بڑھائے جا رہے ہیں، وہ باقی مشکلات ہماری کم کرنے کے لیے وہ تیار نہیں ہے. تو ان سے قطن کوئی امید اس طرح کی نہ رکھیں کہ بہت بڑا. اور باقی نوید صاحب کہہ رہے تھے 10 روپے یونٹ، نوید صاحب جن کے آلریڈی چل رہے ہیں ان کا بھی 10 روپے نہیں ہوا، ہمارے سے ابھی وہ 27 روپے میں ہی لے رہے ہیں. ان کی مہربانی ہے کیونکہ ہمارا تو معاہدہ غالباً 7 سال کے لیے ہوتا ہے، آگے والے فیوچر والوں کے لیے انہوں نے 10 روپے کر دیا ہے. تو باقی وہ بونا دی معاہد ہے جی، وہ بے شک مفت لے لیا کرن اسی کی کر لیں گے. فیصل صاحب دیکھیں جب آئی ایم ایف کی بات بلا الیاس صاحب سے پوچھ لیں، میرا ذرا تھوڑا. اچھا چلیں ٹھیک ہے جی الیاس صاحب. دیکھیں آئی ایم ایف کے ساتھ جو انہوں نے سمجھوتا کی ہے، ایگریمنٹس کیے ہیں، انہوں نے بیٹھ کے جو بات چیت مذاکرات کیے ہیں، ان میں جو شرائط ان کی مانی ہیں ظاہر ان کو ماننا پڑے گا. اس طرح عوام کو تو یہ بس یہ اس طرح ہی دیں گے کہ جی بتائیں گے کہ جی اس طرح کر دیں گے، اس طرح کر دیں گے، لیکن عوام کو کوئی کسی قسم کا ریلیف نہیں ملنے والا. جو بجٹ جو بن رہا ہے اس کے لیے جو معاملہ، کیونکہ انہی خد و خال کے مطابق ہی بجٹ بنے گا، اور اس بجٹ میں عوام کو کوئی ریلیف نہیں ملے گا، بلکہ صرف وہی باتیں ہوں گی جیسے ہر گورنمنٹ میں باتیں ہوتی ہیں کہ جی ایگریکلچر کے لیے اتنا، ہیلتھ کے لیے اتنا، یہ وہ، لیکن بعد میں چیزیں دیکھ لیں وہی ہاسپٹل میں کچھ نہیں دوائیاں ملتی، نہ لوگوں کو ریلیف ملتا ہے، نہ سبسڈی ملتی. اب دیکھیں وہ جو ساری صرف سیاست چمکانے کے لیے بات چیت ہوتی ہے. آپ دیکھ لیں سیشن ہو رہے ہیں پنجاب اسمبلی کے، تو دیکھ لیں ایک دن اجلاس ہوتا ہے، 2 دن اجلاس، پھر چھٹی، پھر 3 دن اجلاس ہو، لیکن اس دوران نہ تنخواہ کے ساتھ ان کے مراعات جو ہیں وہ پوری 2 دن پہلے کی شروع ہو جائیں گے. ٹی اے ڈی اے وغیرہ سارا جو مراعات وغیرہ ملنا شروع ہو جاتے ہیں، وہ تنخواہ کے علیحدہ ملتا ہے ان کو حصہ، وہ بینیفٹس علیحدہ ہوتے ہیں. اور بیٹھتے کیا دیکھیں آپ اسمبلی میں جا کے ایک اجلاس ہے جو کروڑوں روپے کا پڑتا ہے، اس میں صرف جا کے بیلیں بجتی ہیں اور آتے ہیں حاضریاں لگا کے اٹھ کے چلے جاتے ہیں. کسی کو عوام سے سروکار نہیں، صرف اپنی تنخواہ پکی کرنی آتی ہے، حاضری لگا کے یہ باقی جو گورنمنٹ بھیج دے گی اس کو جی ہاں نہ کر کے قبول کروا لیں گے.
تو انہوں نے کیا کرنا ہے, بجلی کے بل وغیرہ جو ہے اس پر دیکھ لیں, وہ سب بتا چکے ہیں, تو اس میں کہاں عوام کو ریلیف مل رہا ہے. عوام کو تو کسی قسم کا نہ پٹرول میں ریلیف ملا, لیوی بڑھا کے انہوں نے اپنا پورا کر لیا, جہاں سے ڈیفیسٹ ہے وہ ڈیفیسٹ پورا کر کے IMF کو بتا رہے ہیں کہ ہم پورا کر رہے ہیں. اب جو انکم ٹیکس وغیرہ کے مسئلے ہیں تو ان سے پوچھے نا, ٹیکس چوری روکنے کے لیے کوئی کام کیا, نہیں کام کیا, ٹیکس بیس بڑھانے کے لیے کام کیا, نہیں کچھ اس کے لیے کام کیا. جہاں جن لوگوں پر ٹیکس مزید لگانا ہے اس پر مزید لگا کے جو لگے دے رہے ہیں, جو ان کو مزید لگا کے ٹیکس وغیرہ لے رہے ہیں, اور کوئی ایسا کام نہیں کرنے کو دیکھنے کو مل رہا, نہ ریسٹرکچرنگ ہو رہی ہے, نہ کوئی چکر ایسا, سب اسی طرح مہنگائی ہے. یہ وہی دیکھ لیں کہ آپ کو ایک گھر ہے آپ کا, اس گھر میں آپ خرچہ پورا کرنے کے لیے آپ قرضہ لے کے کام کر رہے ہیں, قرضہ لے کے, لیکن قرضہ بھی تو آپ نے واپس ادا کرنا ہے. جب تک قرضہ آتا رہے گا IMF سے تو کام ٹھیک, اکانومی ٹھیک چلتی رہے گی. جس دن یہ قرضہ رک جائے گا اکانومی اسی دن ڈیفالٹ ہونے کی طرف چل جائے گا. یہ قرضے پر ساری چل رہی ہے, لیکن اکانومی کو اپنے پاؤں پر کھڑے کرنے کے لیے آج تک یہ نہیں ہے کہ کس طرح کھڑے کرنا ہے. تو اب یہ قرض ہی اتارنا ہے, انہوں نے قرضے لے کے قرضے اتارنے یا اپنی سہولتیں پوری کرنی ہے. عوام کے لیے تو کچھ نہیں کیا نا, اپنی صرف انہوں نے مراد وغیرہ پوری کی ہیں. ان کو پتا کہ ہمنا اپنا ٹائم پورا کرنا اور اچھی طریقے سے کرنا. ٹھیک ہے فیصل صاحب, آپ ایزی ہیں, تو پرائم منسٹر بے بس کیوں ہے؟ عوامی ریلیف کا خواب پورا ہوگا؟ جی لیکن سب سے بڑی بات یہ جو جمہوریت جس کی ہم بات کرتے ہیں نا, کہ جمہوری حکومت کیا ہوتی ہے. جمہوری حکومت کا مطلب یہ ہے کہ وہ عوام کو جو ہے یہ جواب دہ ہو, اس کو اس بات کا احساس ہو کہ اس نے ایک خاص مدت کے پاس عوام کے پاس جانا ہے. اگر وہ اچھا کام نہیں کرے گی, ایسی پالیسیاں نہیں بنائے گی جس سے عام آدمی کو فائدہ پہنچے, یا وہ ایسی پالیسیاں بنائے گی جس سے عام آدمی جو ہے اس سے متنفر ہو, تو وہ اس کو ووٹ نہیں دے گا. یہ خوف ہوتا ہے جو حکمرانوں کو کارکردگی جو ہے بہتر کرنے میں جو ہے وہ ایک اپنا کردار ادا کرتا ہے. ابھی اس ملک میں خوف ہی ختم ہو گیا ہے, ابھی یہ ٹینشن ہی ختم ہو گئی ہے کہ ہم تو ایک طریقہ کاری, اس ملک میں سائنسدانوں نے ایک نیا طریقہ کار ایجاد کر دیا جمہوریت کے اندر, اس کے بعد تو ٹینشن نہیں رہی. تو اب کس کو جواب دیں حکمران؟ کسی کو جواب دہی نہیں ہے. جس خبر جو ایکسپریس کی جو پیج جو اتنا وائرل ہو رہا ہے, وہ اس پورے ملک کے نظام کے اوپر ایک تماچا ہی ہے نا, کہ ایک طرف اوپر لکھا ہوا ہے کہ جو حکمران طبقہ اراکین پارلیمنٹ ہے ان کی تنخواہوں میں غیر معمولی اضافہ, اور نیچے لکھا ہوا ہے کہ سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں جو ہے اضافہ نہیں کیا سکتا حالات خراب ہونے کی وجہ سے. خدا کا خوف کرے, مطلب کون سا نظامی حکومت ہے؟ ایک ہی پیج پہ یہ دو جو خبریں ہیں, اور یہ وائرل جو کوئی چیز ہوتی ہے وہ بے سبب تو نہیں ہوتی. اگر لوگوں میں وائرل کیا چیز ہوتی ہے؟ وائرل تو یہ ہوتی ہے نا کہ ہر آدمی اس کو دیکھنا شروع کر دے. تو یہ اگر لوگ اس چیز کو بار بار دیکھ رہے ہیں, مستقل لوگوں کی نظروں کے سامنے یہ چیز آ رہی ہے, یہ اس ملک کا نظام ہے کہ طاقتور لوگوں نے اپنی مراد میں خود ہی اضافہ کر لیا, اور طاقتور لوگوں نے یہ طے کر لیا کہ ہم نے نچلی جو ملازمین ہیں ان کو مراد نہیں دینی کیونکہ ملک کے حالات صحیح نہیں ہیں. کمال ہو گیا ویسے. یہ IMF کیا چیز ہے؟ IMF جو ہے وہ ایک عالمی شکنجہ ہے جو ایک کمزور ملکوں پہ, غریب ملکوں پہ جو اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے. اچھا, پاکستان میں بھی قرضہ ملتا ہے تو اس میں غیر ملکی جو قوتیں ہوتی ہیں, IMF کا جو ایک چارٹر ہے, جو پالیسیاں ہیں جو ریکارڈ پر وہ سامنے, لیکن جو پس پردہ قوتیں کام کر رہی ہوتی ہیں وہ کیا کام کر رہی ہوتی ہے؟ ان کا مقصد ہوتا ہے کہ پاکستان کے لیے کوئی خیر کا راستہ نکالنا ہے, پاکستان کے لیے کوئی بہتری کا راستہ نکالنا ہے. اگر IMF سے قرضے میں جو ہے بنیادی کردار امریکہ کا ہوتا ہے, تو کیا امریکہ پاکستان کا اتنا کوئی دوست ہے کہ وہ ایسی پاکستان کے لیے پالیسیاں بنائے گا جس سے پاکستان اپنے پیروں پہ کھڑا ہو جائے؟ نہیں بنائے گا پالیسیاں. لیکن یہی IMF ان لوگوں کو پروٹیکٹ کرتا ہے جو IMF کی پالیسیوں کو ایگزیکیوٹ کرانے میں ایک معاون کا کردار ادا کرتے ہیں. اس لیے IMF جو ہے خاموش رہتا ہے. یہ IMF جو ہے بولتا ہے کہ نوکری پیشہ لوگوں پہ ٹیکس لگا دو, بجلی پہ ٹیکس لگا دو, لیکن جو ٹیکس نیٹ میں اضافہ نہیں ہو رہا اس کی بات تو کرتا ہے لیکن کارروائی نہیں کرتا. یہ جو یہ آپ کی برات یافتہ طبقہ اراکین پارلیمنٹ کی تنخواہ میں اضافہ ہوا, اس پہ IMF جو ہے بات نہیں کرتا. کیوں نہیں کرتا؟ کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ یہی لوگ جو اس کی پالیسیوں کو جو ہے عمل درآمد کرانے میں اس کے یہاں پہ جو ہے وہ ہم نوا ہیں, ہم پیالہ ہیں, اس کا ساتھ دے رہے ہیں. یہ ہیں تو ہماری پالیسیاں پاکستان میں لاگو ہوں گی. جو ان کے 50 سال 100 سال 200 سال کے پلان ہیں, وہ یہ پلان پہ ہی عمل کروا رہے ہیں. ہمیں اور آپ کو پتہ ہی نہیں ہو رہا کہ ہم اپنی نسلوں کو جس طرح گربی رکھ رہے ہیں, 20 سال کے بعد 50 سال کے بعد یہ قوم کہاں کھڑی ہوگی, ریاست کہاں کھڑی ہوگی, اس کی کیا قیمت جو ہے وہ ہماری آنے والی نسلیں ادا کر رہی ہوں گی. لیکن کیونکہ اس وقت کے حکمران جو ہے ان کو آج کا اپنا کردار عزیز ہے, اس لیے وہ سب کچھ کر رہے ہیں, اور ہم جو ہے ہماری کیونکہ ملک میں کوئی حیثیت نہیں ہے, اور اب تو بالکل بھی نہیں رہی الحمدللہ. ٹھیک ہے, صحیح. برل جی پھر بھی
हुकूमत से उम्मीदें होती हैं कि हुकूमत ही उनके मसाइल का हल हुकूमत के पास है, और जब रिलीफ की बात आती है तो अब तो वैसे भी जीना मुश्किल होता जा रहा है। खाने पीने की अशिया इतनी महंगी हैं, और ख़ास तौर पर अब जैसे ही गर्मी का मौसम शदीद होता जाएगा तो ये बिजली जो है महंगी, ये आम आदमी के लिए तो एक पहाड़ की तरह उस पर गिरती है। बहरहाल अवामी रिलीफ का ख्वाब कब पूरा होगा, प्राइम मिनिस्टर के हवाले से सस्ती बिजली IMF के तहफ़्फ़ुज़ात को मद्देनज़र रखते हुए राय आप जान चुके हैं एक्सपर्ट्स की। अभी एक ब्रेक से हम वापस आएंगे। दूसरा बड़ा सवाल, पाकिस्तानी नुमाइंदे का दौरा काबुल, पाक अफगान ताल्लुकात में पेशरफ्त का कितना इम्कान है, इस पर हम बात करते हैं ब्रेक के बाद।